میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا، ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے۔ یوں وہ بچپن سے ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا۔ محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچا لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتے کہ اللہ نے منتو مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نااندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا جب والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا۔ میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھیں کہ نہ جانے اس پر کیا بیت گئی جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی یہ کام میرے بس کا نہیں، تو تم اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون تہ و بالا ہو گیا۔ سر پر برقع ڈال روتی روتی اسی دم اکبر صاحب کے گھر دوڑی۔ شومئی قسمت کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے تھے، یہ آنسو پونچھتی گھر آ گئیں۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکے کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ اماں پھر بھاگی گئیں۔ اکبر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھی، دیگر کئی غلط سلط کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ اب ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ افتاد پڑ گئی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب سے خراب ہو گئے۔ گھر میں ایک ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صبور کی کہیں نوکری لگوا دیں تو ہمارا چولہا چلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی تو انہوں نے اپنے ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی رکا لکھ کر دے دیا۔ کہا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے، یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے رکا لا کر مجھے دیا اور میں اگلے دن ہی گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپراسی کے ہاتھ رمضان صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپراسی نے آ کر بتایا کہ صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا بیٹھ جائیے۔ میں ان کے سامنے پڑی کرسی پر سہمی سی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نظر ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے تمہیں احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چلو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر میں حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا۔ چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہو، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ جی سر۔ میں نے 2 الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد پین میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا میرا نام ارمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے اور مہربان آدمی ہیں، مگر لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا۔ میرے حوالے کیا اور بولے
کہ پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ میں نے سرسری نظر لیٹر پر ڈالی۔ تنخواہ تو توقع سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اسی وقت سائن کر دیے۔ بہت خوش تھی، گھر آ گئی۔ امی کو فکر مند پایا، بولی صبح کی گئی دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مجھے ملازمت مل گئی۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو کوئی کام تو سیدھا ہوا۔ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ خوش تھیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس خوشی میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ شاید انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ گھر میں صرف ہم خواتین تھیں۔ لے دے کے اکبر صاحب تھے، جو 2 ماہ بعد عمر سے ملاقات کے لیے کبھی کبھار اپنے ڈرائیور یا کسی اہلکار کو بھیج دیا کرتے۔ خود وہ بہت کم جاتے تھے، البتہ جیلر سے فون پر عمر کے بارے میں رابطے میں رہتے۔ جب میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی، کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوچتی تھی کیا مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن وہ آفس معائنے پر آئے۔ میں کام میں گم تھی۔ 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ احمد صاحب بھی تھے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے مجھے بلوایا۔ میں سمجھی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ وہ تنہا بیٹھے تھے۔ پوچھا مس صبور، کام میں کوئی مشکل تو نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، کام بالکل آسان ہے۔ کہنے لگے دراصل اکبر میرا اچھا دوست ہے۔ میں نے ان کی سفارش پر تمہیں رکھا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام دیا ہے، بعد میں کوئی دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا وہ تسلی دے رہے ہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ میں نے ان کی باتوں کو شفقت پر محمول کیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا۔ کہنے لگے مس صبور، میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر پوسٹ نکال چکا ہوں۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی، احمد صاحب آپ کو کام سکھا دیں گے، آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ مجھے ان کی یہ عنایت پسند نہیں آئی۔ سوچا یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے، لیکن اس طرح وہ جب چاہتے مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کیا، مگر دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ مجھے نوکری تو کرنا ہی تھی۔ ایک روز رمضان صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہنے لگے مس صبور، آپ یہاں چند منٹ بیٹھیے، مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا، بس ابھی چلتے ہیں، تب تک چائے کا ایک کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے آ گئے اور بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے آپ نے میرا گھر دیکھا، کتنا سونا سونا اور خالی ہے۔ میری بیگم وفات پا چکی ہے، ایک بیٹا ہے، اسے میں نے کراچی کے ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، میں تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات بھی مجھے اکبر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک دم شوق لگا، کیونکہ وہ میرے والد کے برابر تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں 19-20 سال کی تھی اور وہ 40 سے 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ میں ان کے گھر پر تھی اور اکیلی تھی۔ بے شک ملازم موجود تھے، تاہم ایسی صورتحال میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ان سے تمیز سے بات کروں۔ میں نے کہا سر، اس معاملے پر والدہ کے بغیر بات طے نہیں کر سکتی، ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ بولے ٹھیک ہے۔ ان سے شادی کسی طور پر مجھے منظور نہیں تھی۔ اگلے دن ڈاک سے استعفیٰ ارسال کر دیا۔ یوں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ سوچتی تھی کہ اگر درمیان میں اکبر صاحب کا حوالہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ رمضان صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ باس مجھ سے شادی کے آرزومند ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں والد کی طرح ایک شفیق ہستی سمجھا تھا، اب ان کا سامنا کرنا محال ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، مجھے تمہاری خوشی سے عزیز کچھ نہیں ہے، اللہ مالک ہے، رزق کہیں اور سے مل جائے گا۔ میں نے اپنی مشکل کا ایک سہیلی سے تذکرہ کیا۔ اس نے بتایا میری والدہ کے ایک عزیز کو اپنے بچوں کے لیے ایک استانی درکار ہے، پیسے والے لوگ ہیں، معقول پیسے ادا کریں گے، مگر ان کے گھر جا کر 3 گھنٹے ٹیوشن دینا ہوگی اور آمد و رفت کا بندوبست بھی خود کرنا ہوگا۔ وہ آنے جانے کا کرایہ البتہ دے دیں گے۔ میں یہ ٹیوشن کرنے پر تیار ہوں،
कुछ ना होने से कुछ हाथ आना बेहतर है, क्योंकि वालदा और छोटी बहन तो घर चलाने के लायक नहीं हैं। अब मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। तहनीत अगले दिन मुझे अपने रिश्ते के मामू के घर ले गई। वो अच्छी ट्यूशन दे रहे थे। शाम के वक्त पढ़ाने जाना था, क्योंकि सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने कबूल कर लिया। जहाँ इनका घर था वहाँ नज़दीक ही बस स्टॉप था। इस सहूलत को गनीमत जाना कि फ़िलहाल आमदनी का कोई ज़रिया तो निकल आया। खातून खाना से बातचीत हो गई। अगले दिन से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी। एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी कि मुझे अपने मोहल्ले का एक नौजवान आकिब नज़र आ गया। वो मोटरसाइकिल पर था और मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी। वो गालिबन दफ्तर से अपने घर जा रहा था। ये मगरिब का वक्त था। आकिब ने मुझे देखा तो मोटरसाइकिल करीब रोकी और पूछा, क्या घर जाने को यहाँ खड़ी हो? मैंने जवाब दिया, हाँ। कहने लगा, आज उस तरफ कुछ हंगामा हो गया है, शायद बसों की हड़ताल है। तुम कब तक खड़ी रहोगी? अंधेरा होने लगा है, मेरे साथ चलो। वो मोहल्ले का शरीफ लड़का था। मेरी वालदा की उसकी वालदा से दोस्ती थी, लिहाजा मैं उसके साथ बैठ गई। उसने मुझे घर के करीब उतार दिया। अम्मी को बताया कि ये मामला हुआ। वालदा ने कहा, बेटी, कुछ दिन पहले उसकी माँ ने आकिब के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैंने अभी सोच विचार में थी कि तुमने ये बात बता दी। चलो फिर ये भी बता दूं कि अगर मैं आकिब की माँ को तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कह दूं तो तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? मुझे आकिब अच्छा लगा था, लिहाजा माँ से कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं आपकी पसंद पर राज़ी हूँ, मगर उनसे पूछ लें कि क्या वो उमर भाई की रिहाई तक हमें ये मोहलत देंगे, क्योंकि मैं उनके आने तक घर से नहीं जा सकती। अम्मी ने कहा कि वो ये मोहलत देने को भी तैयार हैं। शादी की तैयारी के लिए उनको भी 1 साल चाहिए। वालदा की इस बात से मेरे दिल को सुकून हो गया। 2 दिन बाद ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी कि आकिब फिर आ गया। कहा, यह सुनसान सा इलाका है, तुम्हें सड़क तक आते हुए 10 मिनट लग जाते हैं। बस के इंतज़ार में खड़ी रहोगी तो रात हो जाएगी। यही सोचकर मैं तुम्हें लेने आ गया। वालदा मुझे रिश्ते का बता चुकी थी, समझ चुकी थी कि आकिब की भी यही मर्जी है, इसीलिए लेने आ गया। अंधेरा बढ़ रहा था, सर्दियों के दिन थे। मैंने आफियत जानी कि आकिब के साथ ही चली जाऊं। मुझे भी चंद मिनट का ये रास्ता बहुत खिलता था। रास्ते में आकिब ने बताया कि अम्मी तुम्हें बहू बनाने का इरादा रखती हैं। मुझे ये बात बताई तो सोचा क्यों ना मैं रोज़ लेने आ जाऊंगा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। ठीक है आकिब, मुझे क्यों एतराज़ होगा, वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। खैर, अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक गाड़ी हमारे सामने से आती दिखाई दी, जिसकी लाइटें हम दोनों पर पड़ी तो आकिब ने मोटरसाइकिल दाईं तरफ कर ली। तेज़ रोशनी की वजह से बस इस कदर देख पाई कि ये गाड़ी उसी घर की थी जिस घर में ट्यूशन देने जाती थी। कौन चला रहा था ये देख नहीं पाई। खैर, आकिब अब रोज़ मुझे मगरिब के वक्त लेने आने लगा। एक रोज़ अम्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारा भाई जेल से आ रहा है, अब तुम ज़रा ध्यान रखा करो, ऐसा न हो कि किसी दिन वो देख ले और कोई फसाद डाल दे। बेहतर है कि ट्यूशन छोड़ दो। मैंने कहा, अम्मा छोड़ दूंगी, भाई को घर तो आने दो, वो आते ही कमाने तो नहीं लगेगा, हम खाएंगे कहाँ से? क्या अपने घर का खर्चा भी अब आकिब की माँ से मांगेंगे? खुदा न करे, कैसी बातें करती हो। मैंने तो वैसे ही कहा था कि उमर का मजाज जानती हूँ। माँ का खदशा भी सही था, क्योंकि उमर इंसान नहीं हैवान बनकर आया था। अब तो नशा भी करने लगा था। वो बहुत बेहिस हो गया था। अम्मा ने सोचा था बेटा आ जाएगा तो सबसे पहले घर की बदहाली को महसूस करेगा, कमाने की तरफ ध्यान करेगा, मगर ऐसा न हुआ और मुझे मजबूरन पढ़ाना पड़ा। एक रोज़ मैं पढ़ाने गई। बच्चे और माँ बाप घर पर नहीं थे। बच्चों का चचा मौजूद था। वापस जाने लगी तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा, ज़रा देर को दम तो ले लो, दूर से आई हो, ऐसी भी क्या जल्दी, भाभी और बच्चे आने ही वाले हैं। मैंने कहा, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है, उनका इंतज़ार नहीं करना। बड़ी शरीफ बनती हो। ये तो बताओ, उस दिन सड़क किनारे अंधेरे में तुम किसके साथ बाइक पर थीं? उनकी ये बात सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, इस बात से आपका क्या सरोकार? खैर, मैंने भी उसे बता दिया कि वो मेरा मंगेतर था और ये कहकर मैं जल्दी से घर से निकल आई। पता नहीं आकिब इस वक्त मुझे लेने कैसे आ गया था। मैं उसकी बाइक पर बैठ गई, मगर रास्ते में हमें एक आदमी ने रोक लिया। वो आकिब से मुखातिब हुआ, ओए, ये क्या तेरी बहन है कि सरे राह इसको उचक लिया है? मेरी तो बहन नहीं है, शायद तेरी हो।
عاقب نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو گیا تھا، اسٹریٹ لائٹ بھی آف تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب کر لی تھی، سو جس نے موٹر بائیک روکی وہ مجھے پہچان نہیں سکا، لیکن میں اس کی آواز سے پہچان گئی کہ یہ میرا بھائی عمر ہے۔ اسی دم اسٹریٹ لائٹ آن ہو گئی، روشنی ہو گئی تو میں نے نقاب الٹ دیا۔ 2 گنڈے عاقب سے الجھ رہے تھے۔ عمر نے مجھے بازو سے پکڑا، اس کا ارادہ مجھے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے کا تھا۔ نقاب الٹنے سے میری صورت پر روشنی پڑ گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تو حیران ہو گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی اس وقت، اور یہ لڑکا کدھر لے جا رہا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یہ عاقب ہے، خدا نے مجھے ان گنڈوں سے بچانے کو اسے ادھر بھیجا ہے۔ اور تم میرے سگے بھائی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا سمجھ کر تم میری طرف بڑھے تھے، اپنی ہی بہن کو گنڈوں کے حوالے کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ چراغ پر انگاروں کی طرح پڑے۔ اس نے مجھے ایک زور کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی؟ تم رات کے اس پہر غیر لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آ رہی تھی۔ ادھر عمر کی گرفت میں میرا بازو تھا، ادھر 2 گنڈے عاقب کو پیٹ رہے تھے۔ جب اس کے چہرے سے خون بہنے لگا وہ اسے چھوڑ کر ہماری طرف آئے۔ ہاں بھائی، شکار آ گیا عمر، بکواس بند کرو، عمر گرایا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے ڈپٹ کر ان سے کہا۔ وہ حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ابے کیا ہو گیا ہے اسے؟ ہاں تو بہن ہے میری۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ مجھے گھر لے آیا۔ گھر آ کر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، باورچی خانے کی طرف دوڑا چھری اٹھانے کو۔ آج تو میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ماں سمجھ گئی کہ عاقب کے ساتھ مجھے موٹر سائیکل پر عمر نے دیکھ لیا تھا۔ جس بات کا ان کو ڈر تھا وہی ہو گیا۔ میں نے منگنی کر دی ہے اس کی۔ عاقب منگیتر ہے سپور کا، ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے، یہ بیچاری ہمارا پیٹ پالنے جاتی ہے نا، کچھ ہوش کرو۔ اماں سر پیٹنے لگیں۔ بھائی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میں تو ڈر کے کمرے میں جا گھسی، اندر سے کنڈی لگا لی۔ عمر امی سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ جب وہ دونوں گنڈے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو عاقب کے پاس قریبی بنگلے سے نکل کر ایک شخص آیا۔ وہ اپنی بالائی منزل سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہی اسے گھر تک پہنچایا۔ بھائی اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے پڑوسی تمہاری جیل جانے کے بعد سامنے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس لڑکے کی ماں نے صبور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے منگنی کر دی۔ صبور اب عاطف کی منگیتر ہے۔ تو جیل میں بیٹھا تھا، کون لینے جاتا اسے؟ میں ہی لینے کے لیے بھیجتی ہوں عاقب کو۔ ماں کی ان باتوں پر عمر کب کان دھرنے والا تھا۔ عاقب کو دیکھتے ہی اس نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ نہتا کیا مقابلہ کرتا، زخمی تو پہلے سے تھا، اچانک حملے کی تاب نہ لا کر گر پڑا۔ یوں میرا بے حس بھائی، جس کو یہ غیرت نہ تھی کہ کما کر کھلاتا، نام نہاد غیرت کی وجہ سے ایک نیک ارادہ رکھنے والے لڑکے کا قاتل بن گیا اور لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ میرا گھر بسانے، سکون سے زندگی گزارنے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکناچور ہو گیا۔ بالآخر میں ایک نرس بن گئی، باقی زندگی مریضوں کی دیکھ بھال میں کٹ گئی، یہاں تک کہ جب بھائی سزا کاٹ کر آیا تو ماں مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن کی میں نے شادی کر دی تھی اور عمر جیل سے ایسا مرض لگا کر نکلا تھا کہ 1 سال بھی جی نہ پایا۔ اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا مگر اس کا مرض لا علاج تھا۔ بالآخر میرے اکلوتے بھائی نے میرے ہی ہاتھوں میں دم دے دیا۔ حالانکہ وہ میرے خوابوں کا قاتل تھا مگر اس کے مرنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب میں اکیلی جینے پر مجبور تھی، نوکری کرتی رہی یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ سچ شکر کہ سرکاری ہسپتال میں نوکری ملی تھی۔ آج پینشن ہی میرا سب کچھ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے مل جاتی ہے۔ آپ کو اگر یہ